इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, जो हमने पिछली 10 अप्रैल से शुरू की हुई है, उसी के तसलसल है अब ये जेल भरो तहरीक। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज जो शहबाज शरीफ ने अभी एक ये बड़ी लंबी सी तकरीर की, जिसमें से मैं एक ही चीज़ समझा हूं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि IMF से हमने अग्रीमेंट करनी है, इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए। मुझे यही समझ आई है इसकी। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो तो उनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। असल बात यह है कि आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। मैं सबसे पहले सवाल शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है? अब जब भी जो बात करते हैं तो अब एक ऐसा ज़माना आ गया है कि एकदम वो आपकी पुरानी तकरीरें और आपकी जो भी आपने पहले लोगों से वादे किए हुए हैं, वो सब 1 मिनट में वो निकाल के सामने ले आते हैं। ये है सोशल मीडिया का ज़माना। सिर्फ चले जाएं कि आपने जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की। आपने कैसे कौम को बताया कि लोग महंगाई में डूब गए हैं, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, बिजली 2 रुपए यूनिट बढ़ गई, और मार्च करो इस्लामाबाद में, गिरा दो इस हुकूमत को। क्या आपको याद है? अगर आपको याद नहीं तो ये सोशल मीडिया आपके सामने ले आएंगे आपकी सारी तकरीरें। हुकूमत गिराई, आप उस साजिश का हिस्सा थे। आप और यासिर जरदारी और वो जो तीसरा, वो आपके साथ, आपका जो भाई बैठा हुआ था लंदन में, और वो जो एक्स आर्मी चीफ, आपने मिलकर ये किया और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को। उनको बताया कि कितना इमरान खान आपके खिलाफ है, तो उन सब ने मिलकर ये हुकूमत कराई। आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा, एकदम खुशहाली आ जाएगी। 10 महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन भी पाकिस्तान से ये ना करे। 10 महीने के अंदर पाकिस्तान की 50 साल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब गए थे, जब आपने पूरी 3 लॉन्ग मार्चेस हुई महंगाई के खिलाफ, आपकी सारी PDM ने की, तो तब 12 से 12.5% महंगाई थी। आज 3 गुना महंगाई उससे ज्यादा है। जब आपने इतनी लंबी तकरीर में कहा ना कि अभी मजीद और महंगाई के लिए लोग तैयार हो जाएं, तो अभी 3 गुना ज्यादा महंगाई है जब आपने हमारी हुकूमत गिराई थी। और आपने जब हुकूमत गिराई थी और आपने ये जो 3 गुना ज्यादा महंगाई की थी, तो क्या हुआ था? हमारे जमाने में हम भी IMF के 2.5 साल प्रोग्राम में थे। तो अगर आप IMF के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, तो हम 2.5 साल IMF के प्रोग्राम में थे। उसके ऊपर कोरोना सारी दुनिया के अंदर एक वबा आई थी, उसकी वजह से सप्लाई लाइंस अफेक्ट हुई थी। जब सप्लाई लाइंस अफेक्ट हुई थी तो सारी दुनिया में महंगाई आई थी। जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, वो सारी दुनिया को हिट किया था। एनर्जी की कीमतें, तेल की कीमत खास तौर पे ऊपर चली गई थी। हमारे दौर में तेल की कीमत $110 से $115 बैरल पे गई थी। आज वो $75 से $85 पे है। तो जो असल वजह थी महंगाई की, वो तो तेल था। तो अब तो तेल नीचे आ गया है। आज जो घी हमारे जमाने में था, वो आजकल जो पाम ऑयल जो बाहर से लेके आते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो दुगना था आज के मुकाबले में। आज घी कितना महंगा क्यों है? आज डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? 100 रुपया ज्यादा है हमारे दौर से।
اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں، جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی، اس ملک میں زلزلے آئے ہیں، لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ IMF سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی، تو میں سمجھا کہ آپ کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے، اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں، زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت، تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے، وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا. قوم غریب ہوئی، آپ امیر ہو گئے ہیں. اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مگر مچ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دیں کہ جی بڑی تکلیف ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، باہر کا پیسہ لے کے آئے. اور آپ نے کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے. 1100 ارب روپے کے. یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں، اور یہ سارا ختم کیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار ہے. اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی. میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے، اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا، تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ شہباز شریف ہے، دیکھ لو. یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے. ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی، اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے. اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی. قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے. میں نے جب سے میری حکومت گئی، میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو. میں نے ساری جو اپنی جد و جہد کی 10 اپریل کے بعد
وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی. ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جد و جہد سے نقصان نہ پہنچے, ہماری حقیقی آزادی کی جد و جہد سے. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے, جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے, جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا. پاکستان گھٹنوں پہ ہے. آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے, جب ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے. انڈسٹری بند ہو گئی ہے, ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. فیصل آباد جا کے دیکھیں, جدھر مزدور نہیں ملتا تھا آج وہاں حالات دیکھیں. ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی, آپ ذمہ دار ہیں. ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا, 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ $5 ارب آ گیا تھا. ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا, اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی. اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے. اس گورنمنٹ کو گرا کے آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے, وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جنگل کا قانون نہ ہو. ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں, جس کو رول آف لا کہتے ہیں, انصاف ہو. ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, بنیادی حقوق, جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے, جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے. جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ ختم کیے گئے. جو 25 مئی کو ہوا, لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے, لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا, لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا, نہ عورتوں کے دیکھے. ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن, کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا. جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے, اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے. عورتیں بچے دیکھ رہے تھے, ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی. پرامن احتجاج ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں, کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اس کے بعد کیسز بنائے گئے, نیب کیسز بنائے گئے. اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا, اس نے بھی, وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے. 1100 ارب روپیہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں, 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا, جو پاکستان کے خزانے میں آیا. 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں. 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا, انہوں نے سب معاف کروا لیا. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی. نیب, FIA, جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز, میرے اوپر 70 FIRs کاٹی ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, جتنی مرضی کرے. اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے, خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے, کہ یہ جو خوف دیتے ہیں نا ہم جیل میں ڈال دیں گے, پوری کر لو اپنا شوق. دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں, ساری ہماری لیڈرشپ نے خود
लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, को मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे यह सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। जब यह प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। यह बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयरमैन ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे चीनी वाला और पापड़ वाला और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मिस्टर 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो इस मुल्क का दानश्वर बना हुआ है, वो चीफ एडवाइजर है, उसकी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। राना सनाउल्लाह, जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें यह मुलव्वस नहीं है। ये आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है और कौम को कहती है कि जी इनकी गुलामी करें। और जब कौम निकलती है तो हमारे सारे मार धाड़ करना, रातों को पकड़ना, केसेस करना कि हम किस तरह के कोई गुलाम हैं, हम कोई भेड़ बकरियां हैं। ये कौम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं आपको कि इसी तरह अगर एक मुल्क का जब कानून ही नहीं रहेगा, जब बुनियादी हकूक अवाम के नहीं रहेंगे, जब आइन की ओपन वायलेशंस होंगी। 90 दिन का आइन स्टेट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। इलेक्शंस 90 दिन के आगे नहीं जा सकते। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह की 2 केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। केयर टेकर का मतलब होता है न्यूट्रल केयर टेकर। ये इस तरह है कि यहां शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है और उधर फजलुर रहमान हुकूमत कर रहा है पख्तूनख्वा की। सारे अपने लोग बिठा के वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को। इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد، اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک، اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مافیا ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے، جمہوریت میں چھوڑے آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا، اور پھر یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا۔ یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز۔ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جو پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے۔ میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے۔ میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔